بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ حدیث ہے رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو روایت کیا ہے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے: من خرج من بیتہ لیلتمس بابا من العلم کتب اللہ عز وجل بکل قدم ثواب نبی من الانبیاء واعطاہ اللہ بکل حرف یستمع او یکتب مدینۃ فی الجنہ۔ جو شخص علم کی جستجو میں اپنے گھر سے نکلے، خدا اس کے ہر قدم پر ایک نبی کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے جو اس نے لکھے ہوں جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے۔ ازہر یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین اور عظیم درسگاہ ہے۔ جب دنیا میں کوئی ہمہ گیر اور عظیم درسگاہ نہ تھی، اس وقت اس کی تعمیر عمل میں آئی۔ جمادی الاول سن 359 ہجری مطابق اپریل 970 عیسوی میں قاہرے کی تعمیر کے چند ماہ بعد بنی فاطمہ نے اسے قائم کیا۔ قاہرے کی تعمیر شعبان 358 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ مصر کا پائے تخت تھا۔ فاطمی خلیفہ معز الدولہ کے اعلیٰ کمانڈر جوہر ثقلی نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت بانی اسلام خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس کا نام ازہر رکھا۔ 1000 سال سے ازہر یونیورسٹی اسلامی علوم و فنون کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے۔ سیاسی انقلابات ازہر کی رونق پر اثر انداز ہوتے رہے۔ فاطمی حکومت کے زوال کے بعد بھی اس درسگاہ کے مقاصد اور اس کی اعلیٰ خدمات کے پیش نظر اس کی قدر و منزلت برقرار رہی۔ علوم و فنون کے مرکز کے بجائے عام اسلامی علوم کی تعلیم کا قرار پائی۔ زمانے کے بڑے بڑے انقلابات بھی اس جامعہ کو نہ مٹا سکے۔ اس درسگاہ نے بڑے بڑے انشاء پرداز اور مصنف پیدا کیے۔ 9ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی میں خاص طور پر یہ ساری دنیا میں اپنے اعلیٰ معیار تعلیم کے لیے مشہور تھی۔ دور دور سے مسلمان اس کی زیارت کو آتے تھے۔ ابتدا میں یہاں توحید، کلام، فقہ، اصول فقہ، علوم عقلی اور حیات وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سن 1282 ہجری سے الجبرا، حساب، جیومیٹری، علم الارض، علم حیوانات، معدنیات، موسمیات، طب، سرجری، جدید طب، صرف نحو وغیرہ کی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ جدید یورپ سے بھی روشنی مستعار لی گئی۔ مصر پر ایک زمانے میں انگریزوں کا بھی غلبہ ہو گیا تھا، اور معقولات، ریاضیات اور فلسفہ وغیرہ کی تعلیم ممنوع قرار دے دی گئی۔ اس لیے کچھ مدت تک اس کی ترقی رک گئی۔ بعد میں سید جمال الدین افغانی کی کوششوں سے اس میں اصلاح ہوئی۔ ورلڈ لرننگ 1971-1972 کے مطابق یہاں کی لائبریری میں 80,000 کتابیں ہیں، جس میں 20,000 مخطوطات ہیں۔ سن 1961 عیسوی میں اس کی توسیع اور جدید طرز پر تنظیم عمل میں آئی۔ سن 1962 عیسوی میں پہلی بار خواتین کے داخلے ہوئے۔ چمن کو چھوڑ کے نکلا ہوں مثل نکھت گل، ہوا ہے صبر کا منظور امتحان مجھ کو، چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے، شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو۔ مورخ اسلام مصر میں سرکار علامہ کامون پوری فروری سن 1935 عیسوی میں بمبئی سے روانہ ہو کر کربلا معلیٰ، نجف اشرف، کوفہ، کاظمین، سامرہ، بغداد اور بیت المقدس ہوتے ہوئے 29 اپریل سن 1935 عیسوی کو قاہرہ پہنچے۔ آپ ایشیا کے پہلے شخص ہیں جن کو ازہر یونیورسٹی کی عالمیہ ڈگری حاصل کیے بغیر صرف ہندوستانی اسناد اور آپ کی صلاحیتوں کی بنا پر ریسرچ کرنے کی اجازت مل گئی۔ آپ نے ہندوستان سے اپنی اسناد اور استعداد کے متعلق ازہر یونیورسٹی کے چانسلر کو لکھ کر شعبہ ریسرچ میں داخلے کی اجازت طلب کی تھی۔ اجازت ملنے پر آپ مصر تشریف لے گئے تھے۔ جس وقت آپ مصر پہنچے، چانسلر بدل چکے تھے۔ ازہر میں غیر ملکیوں کے لیے ایک الگ شعبہ اعصاب قائم تھا، اور مصریوں کے لیے باقاعدہ جدید طرز پر تعلیمی انتظامات تھے۔ ابتدائی تعلیم، متوسط تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور ریسرچ۔ چنانچہ سرکار موصوف کو شعبہ اعصاب میں بھیج دیا گیا۔ وہاں آپ سے قرآن مجید پڑھوایا گیا۔ آپ نے پڑھا، کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عربی کے ابتدائی درجے میں آپ سے
جانے کے لیے کہا گیا، آپ نے احتجاج کیا اور کہا کہ میں علوم عالیہ کی تحصیل کر چکا ہوں، مجھ سے فلسفہ و منطق و ادب کے سوالات پوچھے جائیں۔ لیکن وہاں کے دستور کے مطابق استادوں نے اسی درجے میں جانے کی ہدایت کی۔ آپ ان کے کہنے کے مطابق کچھ دنوں تو درجے میں گئے، مگر پھر بددل ہو کر جانا چھوڑ دیا۔ آپ نے یونیورسٹی کے اساتذہ سے ملاقات کی۔ ان میں ڈاکٹر حسن ابراہیم، جو یورپ کے تعلیم یافتہ تھے، وہ سرکار موصوف کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسٹاف کی ایک میٹنگ کی اور شیخ الازہر کو لکھا کہ یہ غیر معمولی استعداد رکھتے ہیں، ان کو براہ راست ریسرچ کی اجازت دی جائے۔ اس طرح ازہر یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل نے آپ کو ریسرچ کی اجازت دے دی۔ آپ نے اپنا تحقیقی کام شروع کر دیا۔ ریسرچ کی تکمیل کے بعد جب آپ زبانی امتحان کے لیے ممتحنین کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو کسی ایک ممتحن نے کہا کہ تحقیقات کی ڈگری ایک ہندوستانی کو مل جائے گی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں علمی و ادبی تعلیم اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سن کر آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ چنانچہ جب آپ سے سوالات پوچھے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سوال تو ہمارے یہاں مقامی مدرسوں کے طلباء سے پوچھے جاتے ہیں، کوئی مشکل سوال کیجیے۔ اس پر ممتحن نے مشکل سوالات پوچھنا شروع کر دیے اور آپ تشفی بخش جواب دیتے رہے۔ ایک ممتحن نے کہا کہ مجلس ممتحن کے صدر کی کسی تصنیف پر تبصرہ کیجیے۔ پہلے آپ نے معذرت کی، مگر جب اس پر زور دیا گیا تو آپ نے نہایت بے باکی سے ثبوت کے ساتھ ان کی تصانیف پر رائے زنی شروع کر دی اور ان کی غلطیوں پر تنقید و اعتراض کیے۔ اس پر برہمی پیدا ہو گئی۔ کسی ایک ممتحن نے ازہر کے نصاب کے متعلق آپ کی رائے دریافت کی۔ اس جواب سے بھی آپ نے باز رہنے کی کوشش کی، مگر جب اصرار کیا گیا تو بے باکی سے فرمایا، ازہر کا نصاب رجت پسندانہ ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور ثبوت و دلائل بھی پیش کیے۔ حالانکہ آپ نے عام روش سے ہٹ کر ممتحن کی خوشامد نہ کر کے جرأت مندانہ بے باکی سے کام لیا تھا، مگر آپ کی جرأت و حوصلہ مندی، لیاقت، وسعت نظر اور غیر مطالعہ کا خاطر خواہ اثر ہوا، اور آپ کی اس جرأت و بے باکی سے اساتذہ بہت متاثر اور خوش ہوئے اور آپ کی خادر مدارات کی، اور ممتحن آپ سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ سے گاندھی جی کی پالیسی کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے کہا، کیا یہ بھی امتحان میں شامل ہے؟ ان لوگ نے ہنس کر کہا، نہیں، اس کا امتحان سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے کچھ ساتھی جو آپ سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، وہ آپ کی اور ممتحن کی باتیں سن کر پریشان تھے، کیونکہ وہاں اساتذہ کے لیے بڑے بڑے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ جب آپ امتحان کے کمرے سے باہر چلے آئے تو ممبران میں آپس میں بحث ہونے لگی۔ کچھ ممبران کا خیال تھا کہ انہیں ان کی سخت کلامی کی سزا ملنی چاہیے، کچھ کو ایک ہندوستانی کو ازہر کی سب سے بڑی ڈگری ملنے پر اعتراض تھا، مگر ممبران کی اکثریت نے آپ کی ہمت و جرأت کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ کسی خاص شخص، خصوصاً مجلس ممتحن کے صدر کے متعلق سوال نہ کیے جائیں، مگر ان کو مجبور کیا گیا۔ انہوں نے ثبوت و دلائل کے ساتھ اپنی رائے دی، لہذا وسعت قلب کے ساتھ ہمیں ان کی غیر معمولی ہمت و ذہانت اور وسعت مطالعہ کی داد دینی چاہیے۔ غرض کے کافی بحث و مباحثے کے بعد سب کا متفقہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوا، اور اس طرح سن 1937 عیسوی میں آپ نے تاریخ، فلسفہ، اخلاق، نفسیات اور جدید طریقہ تعلیم میں ازہر یونیورسٹی مصر سے تخصص کی ڈگری حاصل کی۔ تخصص ازہر کی آخری ڈگری ہے۔ یہ ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے برابر مانی جاتی ہے۔ سفرنامہ مصر و شام از مولانا قاضی عبدالصمد سالم صاحب۔